حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کئی موقعوں پر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غار ثور میں پہنچے ہجرت کے موقع پر، جب آپ اندر تشریف لے گئے، پہلے حضور کو باہر کھڑے ہونے کے لیے عرض کیے، یا رسول اللہ اس غار میں پہلے جاتا ہوں، جا کے ساری صاف صفائی کرتا ہوں، کہیں اذیت دینے والا کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو، کوئی جانور نہ ہو، وہ اگر تکلیف دے تو تکلیف مجھے دے، آپ کو نہ دے۔ حضور باہر کھڑے تشریف فرمائے، اندر گئے، سارے غار کو صاف فرمائے، پھر اپنے پاس جو کپڑا تھا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سوراخ ہے وہاں پہ، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا واقعہ۔ سوراخوں کو آپ نے کپڑے کو پھاڑ کر ساری سوراخوں کو بند کر دیا، حدیث میں آتا ہے۔ جب سوراخوں کو بند کر دیا تو ایک سوراخ باقی رہ گئی تھی، تو اس سوراخ کے اندر آپ نے اپنا پیر اور ایڑی لگا دی۔ ایڑی لگا کر سرکار کو آپ آواز دے کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ جب اندر تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک اور بڑی شان والے غلام کو، جو آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے اتنی بڑی شان عطا کی تھی، تو اس کو اپنے چہرے انور کے حسن کی خیرات دینے کے لیے، خصوصی فیضان عطا کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں سرکار 3 دن تک جلوہ افروز تھے۔ 3 دن تک حضرت صدیق اکبر تھے اور صرف حضور تھے، دو نہیں تھے، کوئی تیسرا نہیں، تیسرا صرف خدا تھا۔ 3 دن تک خصوصی فیض دیے، خصوصی تعلیم دیے، خصوصی برکتیں دیے، خصوصی شانیں عطا فرمائے، برکتوں کا دروازہ صدیق اکبر پر کھول دیے۔ مکے میں بھی خیر برکتیں عطا فرماتے تھے، لیکن صحابہ کے ساتھ یہاں خصوصی فیضان عطا کرنے کے لیے 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے، ایڑی لگی ہوئی تھی، تو اندر سے سانپ آنکھ کو ڈس رہا تھا، جان کو تکلیف ہو رہی تھی، جان دینے کی بات تھی، سانپ مسلسل ڈس رہا ہے۔ حضور آپ کے زانوں پر سرے انور رکھ کر تھکاوٹ کے عالم میں آرام فرما ہے، خدمت کا اعزاز حضور عطا کر رہے ہیں۔ اتنی مرتبہ سانپ نے ڈس لیا کہ آپ بالکل بے قرار ہو کر بھئی آنکھوں سے آنسو نکالنے اور بہانے پر مجبور ہو گئے۔ جب آنسو بہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے انور پر پڑے، تو جیسے ہی حضور کے چہرے انور پر آنسو آئے تو حضور بیدار ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمانے لگے، اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، وجہ رونے کی کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لدغت، حدیث کے الفاظ ہیں، لدغت بی ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ الفاظ دیکھیں، سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو ایسے عالم میں حضور کی بارگاہ میں بے قراری کے عالم میں کوئی اور الفاظ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ، جیسے میری جان جا رہی ہے آپ کی محبت میں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو۔ یہ محبت کا عالم تھا، بی ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور فرمائے کہ ابو بکر پیر ہٹاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ موذی چیز جو مجھے تکلیف دے رہی ہے کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں اس کی کوئی بات نہیں، آپ پیر ہٹا دیں۔ پیر نکالا گیا، پیر اندر سانپ تھا، وہ باہر آیا، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے وہ بھی بعض روایتوں میں آیا کہ 500 سال سے انتظار میں تھا۔ تو حضور کے چہرے انور کو دیکھا، اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تکلیف زیادہ ہے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا، پھر اپنی نورانی انگلی سے اس جگہ پر اس تھوک مبارک کو لگایا جہاں سانپ نے کئی مرتبہ ڈسا تھا۔ جیسے ہی لعاب دہن مصطفیٰ لگا، سارا درد یکلخ ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جان کی بازی آپ نے لگا دی تھی، جان لوٹا۔ جو جان اللہ اس کے رسول کی راہ میں لٹتی ہے، تو اس جان کے لیے اللہ رب العزت بوقت موت پھر قبر سے باہر ہوتے وقت
محشر میں پہنچتے وقت، جنت میں داخلے کے وقت ان کلمات سے ان جانوں کو پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی جان، تو تیرے رب سے مل جا، تجھے اطمینان ہوگا آج، موت کے وقت اطمینان، قبر سے وقت نکلتے وقت اطمینان، قبر میں رہتے وقت اطمینان، محشر کے میدان میں اطمینان، وہ صراط پر اطمینان، پھر جنت میں پہنچنے تک اطمینان، جنت میں پہنچ کر بھی اطمینان۔ اس جان کو اطمینان ہوتا ہے جو جان اللہ اس کے رسول پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہر قدم پر قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیا گیا حضرت صدیق اکبر کو، یہاں تک کہ حدیث